الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ، کیا بات. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى فسرب الطريق قصة مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد خالق کائنات جل مجدہ کا کروڑ بار احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا، اور خصوصاً ہمارے بہت ہی پیارے محترم قاری نوید صاحب جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا محفل پاک کا انعقاد کرنا، ہم سب کا مل بیٹھ کر جمع ہونا، ذکر خیر کرنا رب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلوات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا رب اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. صرف یہاں تک ہی نہیں، مزید آگے ارشاد فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر بس نہیں، کتنا کرم ہے حضور علیہ السلام کا اپنے امتی پر کہ 10 رحمتیں بھی نازل فرمائی، 10 گناہ بھی مٹا دیے صرف ایک بار درود پڑھنے سے. اس سے مزید اور ارشاد فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے امتی کی کہ ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو رب اتنے انعامات اس پر عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اس پر ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا ہے. چاہے جائے کہ اگر ہمیں اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے مکہ مدینہ جانا نصیب ہو تو وہاں ایک نیکی ایک سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ہی ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک بار پڑھتے ہیں تو اس کا 10 گنا ہمیں ملتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. لا خوف یعنی دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم یحزنون، علماء تشریف فرما ہیں گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. اور فعل مضارع سے حال اور مستقبل کا معنی ہی مراد لیا جاتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یحسنون ارشاد فرمایا ہے. اس میں ایک تعویل علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یحزنون
ان پر کوئی غم نہیں ہے، یعنی مستقبل میں آئندہ قیامت تک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے مقبول بندے اپنے کسی مقبول بندے کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، کسی بھی کام کے بارے میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو رب اپنے مقبول بندوں کی سفارش کو رد کر کے اپنے مقبول بندوں کو کبھی بھی غم نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اب یہ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان کیا بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اور مزید یہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ میرا بندہ نفلی عبادات کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو رب کا قرب پا لیتا ہے، رب بھی اس کے ساتھ کتنی شفقت فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتی احبہ، رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ عبادت کر کر کے میرا مقبول بندہ بن جاتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب رب اس سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا صلہ کیا دیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الَّذِي سَمْعَهُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يَبْتِشُ إِلَيْهَا، جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وَبَصَرَهُ، اور اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس سے وہ دیکھتا ہے، اور وَرِجْلَهُ، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، الَّذِي يَمْشِي إِلَيْهَا، جس سے وہ چلتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کو بھی پہنچتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مزید سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ اب اس پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب کی رحمت اور مدد دوڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اس کو ڈانپ لیتی ہے، اپنی رحمت کا سایہ اس پر کر دیا جاتا ہے۔ جتنی تیزی سے بندہ رب کی طرف جاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اتنی ہی تیزی سے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ رب بھی بندے کی طرف رحمت کی صورت میں آتا ہے اور اس پر اپنی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں رب تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں پر خاص انعام و اکرامات عطا فرماتا ہے۔ لیکن 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، 2 دن پہلے ہی بڑی 11ویں شریف گزری ہے، تو تمام اولیاء کے سردار پیر پیران میر میران شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ज़िक्र खैर करना भी लाज़मी है कि जहाँ पर मुतलक़न अल्लाह के वलियों को ये मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया गया है, वहीं पर ही तमाम औलिया के जो सरदार हैं उनको भी रब ने बहुत अज़मतों, शानों, रिफ़ाअतों से नवाजा है। सबसे पहले तो इस बात को जानते हैं कि आपको 11वीं वाला क्यों कहा जाता है, किस निस्बत से आपको आपकी तरफ 11वीं की निस्बत की जाती है, किस वजह से आप 11वीं की निस्बत से मशहूर हैं। इस बारे में उलमा ने चंद बातें बयान फरमाई हैं। इसमें एक तो ये इरशाद फरमाया, उलमा फरमाते हैं कि आपका सिलसिला नसब ख़ानदान के एतबार से 11वीं लड़ी में इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक मिलता है। इसी मुनासबत से आपको 11वीं वाला कहा जाता है। एक ये इरशाद फरमाया कि आपका विसाल मुबारक 11 रबीउल आखिर को हुआ, इसी मुनासबत से आपको 11वीं वाला कहा जाता है। और एक ये वजह बयान फरमाई गई है कि आपका सिलसिला तरीक़त, यानी आपके पीर फिर उनके पीर फिर उनके पीर, 11वीं लड़ी में आपका सिलसिला तरीक़त शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जा मिलता है। इस वजह से आपको 11वीं वाला कहा जाता है। लेकिन एक बहुत ही प्यारी वजह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब जाल हक़ में नकल फरमाई है। आप इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह आज हम महफ़िल पाक का इनेकाद किया है और बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से हमने महफ़िल का इनेकाद किया है और जगह जगह हर जगह हुज़ूर गौसे पाक की बड़ी 11वीं का इनेकाद किया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। और कई साल गुजरने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज भी हुज़ूर गौसे पाक हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो इसी तरह हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 12वीं शरीफ बड़ी एहतिमाम के साथ मनाया करते थे। एक तो सालाना 12वीं शरीफ जब आपकी विलादत बासआदत हुई, लेकिन हर माह की 12 तारीख को भी आप एहतिमाम के साथ इसको मनाया करते। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तवज्जो कीजिएगा, 11वीं वाले कहने की क्या वजह है, किस निस्बत से आप 11वीं वाले मशहूर हैं। ये पढ़कर मुझे यूँ लगा कि बकिया सारी निस्बतें अपनी जगह पर, लेकिन ये निस्बत ऐसी है कि लगता है कि आज इसी निस्बत की वजह से मशहूर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, तूने हमारी 12वीं को मजबूती से पकड़ा, जा तुझे 11वीं अता की। यही वो वजह है, यही वो निस्बत है, यही वो हुज़ूर का फरमान है, यही वो बात है कि जिसकी वजह से इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज भी हमारे दिलों में हुज़ूर गौसे पाक की मोहब्बत ऐसे ही है जैसे आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको रब तबारक व तआला ने बेशुमार रिफ़ाअतें, शानें, बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, बेशुमार मकाम व मरातिब अता फरमाए हैं। इसीलिए तो आपको औलिया का सरदार कहा गया है। आइए इसी मुनासबत से हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत पर एक दो बातें सुनते हैं। एक मरतबा एक शख्स बहुत ही गमगीन हालत में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाया और आकर अर्ज़ करने लगा, या सय्यदी, रात को मैंने ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा है, वो अज़ाब क़ब्र में मुब्तला है और उन्होंने मुझे कहा है कि गौसे पाक के पास जाएं और उनसे दरियाफ़्त करें कि मेरे लिए दुआ कर दें। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा, तेरे वालिद मेरे मदरसे के करीब से गुज़रे हैं? उसने कहा, जी हाँ, मदरसे के करीब से गुज़रे हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए और वो शख्स चला गया।
اگلے دن وہ شخص خوشی خوشی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا سیدی آج رات پھر میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے والد صاحب انتہائی خوش ہیں، عذاب قبر بھی دور ہو گیا ہے اور سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے مجھ پر یہ انعام ہوا ہے۔ اب اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا وہ سننے والی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے گا میں اس سے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ حضور غوث پاک کی شان اپنی جگہ پر، حضور غوث پاک کا مقام اپنی جگہ پر، حضور غوث پاک کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا یہ اپنی جگہ پر، لیکن حضور غوث پاک کے مدرسے کا یہ شان ہے تو ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اسی مناسبت سے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مشہور سائنسدان اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جس کا نام ہے آئنسٹائن۔ یہ کہہ گیا ہے میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے۔ یہ بات عرض کر کے اس کے بعد پھر حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جہاں ایک سائنسدان اس کی نظر کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے اور اس نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب بات آتی ہے اولیاء اللہ کی، جب بات آتی ہے اللہ کے مقبول بندوں کی تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اب یہ سائنسدان خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جہاں کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی کتنی دیر 10 لاکھ برس بھی ہو تب بھی ان کو دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس پر دیکھیے سائنسدان کے برعکس، اب دیکھیے خدائے رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولی حضور غوث پاک کی نظر عنایت کا اندازہ لگائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اسی طرح ہیں جس طرح ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہے، یعنی جس طرح ہم ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بالکل صاف اور واضح نظر آتا ہے، اسی طرح رب کے تمام شہروں کو میں اسی طرح ہی دیکھتا ہوں۔ اسی بات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی مقام مرتبے کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار مقام و مراتب عطا کیے گئے، بے شمار فضائل و برکات عطا کیے گئے۔ آج ہم بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، بڑی 11ویں شریف کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ ہم سب کو حضور غوث پاک کی پکی سچی محبت اور حضور علیہ السلام کا میلاد اسی طرح مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔